جی، تو یہاں پر یہاں سے ہم جو کریں گے، اب یہ آیت نمبر 33 سے لے کے 50 تک کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نعمتوں کے تذکرے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا طلب کرے، شکر بندے کو جب انسان کے اللہ تعالیٰ جب انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب قرآن پاک جیسی بڑی کتاب میں اظہار فرماتے ہیں، ہدایت کی کتاب میں، تو غور کرنے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیسے کیسے بنایا۔ چھوٹی ہم کیونکہ بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز معمولی سی بن گئی ہے، لیکن وہ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بیان فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہی آیتوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآیتن، آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت جیسے ہم جو آیت بناتے ہیں، ایک آیت دو آیت یہ بھی آیت ہے، اور نشانی کو بھی آیت کہتے ہیں، جہاں جہاں پر بھی قرآن پاک میں آیا آئے گا نا، وہ آیتن یہ نشانی کے لیے آئے گا، اور وآیت لہم الارض المیتۃ، ایک نشانی لہم ان کے لیے، ارض یعنی ارض زمین کو کہتے ہیں، میتہ مردے کو کہتے ہیں، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ احیینا، ہم نے زندہ کیا اسے، واخرجنا، اور نکالا ہم نے، منہا اس سے، حبن اناج، فمنہ، پس اس سے، یاکلون وہ کھاتے ہیں، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا، بس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ایک نشانی ہے۔ تو ہم نے پیچھے کی جو کیا تھا وہ پیچھے تمام جو آیتوں کا سیٹ تھا اس کے اندر ہم نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کے شرک، جو رسول آئے تھے انہوں نے شرک اور بت پرستی کے خلاف جو کچھ بھی جدوجہد کی تھی اس کے بارے میں ہم یہاں تک گفتگو کر کے آئے تھے، آیت نمبر 32 تک۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری آیت میں جو مسئلہ تھا وہ مر کے اٹھائے جانے کے اوپر تھا، یعنی انسان دنیا میں ایک میعاد مقرر کے لیے آیا ہے، یہاں کا جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، تو وہ میعاد کے اوپر اور مر کے اٹھائے جانے کے اوپر مکے والوں کو شبہ تھا، وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم وہ سیدھا ہڈیوں کی طرح، جیسے آپ بہت ساری صورتوں میں پڑھیں گے اور بلکہ سورہ بقرہ میں بھی شاید اس کے اوپر سے ہم گزرے تھے کہ کیا ہم ایک وہ سیدھا ہڈی ہو کے پھر ہم برا برا ہو کے مٹی بن جائیں گے، کیا اس کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جب جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آئے گا تو پھر مر کے اٹھائے جانے کے اوپر یقین کرنا پڑے گا نا، تب مر کے اٹھائے جائیں گے تبھی تو وہ جنت اور دوزخ کے بارے میں تذکرہ کر سکتے ہیں، اور تبھی تو وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اگر ایمان کوئی بندہ جنت دوزخ ہے مر کے اٹھائے جانے کے اوپر ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ کسی کا مائک کھلا ہے، مائک میوٹ کر لیجیے۔ تو اب یہ آیت جو ہے توحید، میعاد کی نشانیوں کو ایک جگہ بیان کرتا ہے۔ یہاں سے یہ جو آیت جتنی بھی آیتیں شروع ہو رہی ہے، کسی کا مائک کھلا ہوا، تو یہاں سے جو توحید کا سب سے پہلے توحید کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، کیونکہ جو مکے والوں کا جو ایک یقین تھا کہ ملائکہ اور بت کے بارے میں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور جتنے بت ہیں ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام مقرر کر کے دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم انہی کی ایک شکل بنا کے ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہمارے یہ بت ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہم سے سارا رزق چھین لیا جائے گا، ہمارے اولادوں میں بیماریاں آ جائیں گی، ہمیں بارش نہیں ہوگی، ہمارا اناج غلہ سارا کچھ رک جائے گا، یہ ان کا ایک ڈر بھی تھا اور ان کا یقین تھا۔ تو وہ اس کا توحید کے سب سے بڑے انکاری، وہ توحید کے وحدانیت کے انکاری تھے۔ اور پھر میعاد جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتائی ہیں نشانیاں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ میعاد ثابت ہوتی ہے، یہاں پر رہنے کی ایک مدت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کر دیا تاکہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ منکرین کے لیے، وہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں نا، وہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے، جیسے پیچھے پڑھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو ڈرانے والے کوئی آئے نہیں تو فوق غافل ہیں، تو وہ غفلت میں سوئے، تو ان کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے اور پہلی بار پیدا کیے اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے زندہ کیا، وہ آیت الہم، اور ایک نشانی کیا ہے، زمین کو ہم نے زندہ کیا، احیینا، زندہ کیا، کس کو، مردہ زمین کو۔ زمین کو مردہ کیوں کہا گیا اور زندہ ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ آگے کے حصے میں بتا رہے ہیں کہ اخرجنا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس میں سے، حبن، اناج کو،
کوئی چیز جب زمین ہے مثال کے طور پہ، ایسے مردہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنجر ہو گئی، بنجر زمین کو عام زبان میں ہم بنجر کو مردہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی پھل پھول ہوتا ہے تو وہ زندہ کہتے ہیں۔ تو زمین اگر آپ اکیلی زمین لے لیں تو پھر آپ اس کو مردہ کیسے کہیں گے؟ بارش نہ ہونے کو مردہ نہیں کہیں گے۔ جب اس میں سے کوئی چیز کونپلے پھوٹ کے درخت نکلتا ہے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ وہ زندگی، وہ زمین میں زندگی ہے جو زندگی کی شکل میں وہ باہر کی طرف نکل رہی ہے۔ یہ جو حیات کا جو وجود حیات جو تھا نا، یہ توحید کے اہم ترین دلائل میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ آگے بہت ساری آیتوں میں بتا رہے ہیں اسی، کہ ابھی تک کوئی بھی شخص یہ نہیں جان پایا کہ یہ جو کن عوامل کے زیر اثر یہ بیج جو ہے نا یہ زمین میں ڈالتی ہے، بیج میں سے درخت کیسے نکلتا ہے، کون سا پیچھے چل رہا ہے سسٹم، کوئی بھی اس کو جان نہیں پایا آج تک۔ یہ جو حیات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دور تھا، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کا ایک دور ہوتا تھا، اور اس دور کا وہ فتنہ ہوتا تھا، اور نبی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زور پہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جو معجزات دیے تھے وہ جادو کے توڑ کے لیے تھے، تو جادوگر بھی سجدے میں پڑ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت کا جو فتنہ ہوتا ہے، اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، اس کو بیٹ کرنے کے لیے انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے۔ تو یہ غور کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر نبی کے ساتھ جو معجزہ ہوا ہے نا، آپ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج وہی ہوتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حل فرما دیتے کہ وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر اتنی ریسرچ کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جب زمانہ تھا، اس سے پہلے سارے ان کے جو فلاسفرز ہوتے تھے اس کے اوپر اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے بہت عرصے تک وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ممیز جو رکھتے تھے پیرامڈز میں، ان لوگ کو یہی تھا کہ زندہ ہوں گے ایک عرصے کے بعد میں ان کے اندر روح واپس آ جائے گی، اور اس کے پیچھے سائنس اتنا کام کرتی رہی، اتنا کام کرتی رہی کہ وہ اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد میں انسان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لایا تو ان کے ہاتھ میں معجزہ ایسا دے دیا کہ وہ مردوں کو یوں زندہ کر دیتے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ کہہ دیتے نا کہ اٹھ جاؤ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو اللہ کا حکم سے وہ زندہ کر دیتی تھے مردوں کو، تو وہ تو ان کی ساری عقلیں وہیں کی وہیں گھری کی پڑی رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ تو یہ جو وجود حیات ہے، یہ سب سے بڑی اہم ترین دلیل ہے کس کی؟ توحید کی۔ تو اب یہ ان لوگوں کو ایک آج تک بھی کوئی نہیں پہچان پائے کہ نباتات جو ہوتے ہیں، جو گرینری، جو حیوانات، نباتات، انسانیات، یہ جو کہتے ہیں نا کیٹیگریز جو ہوتی ہیں، تو یہ جو نباتات ہوتے ہیں یہ ان کے بیج اور ان کے مختلف جو طبقات ہوتے ہیں، جو سب کیٹیگریز ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے بنے اور کون سے رولز اور ریگولیشنز کے تحت یہ کام کرتے ہیں، کن سچویشنز میں، کن موافق حالات جب ان کو مل جائیں تو اس سچویشن میں یہ بیج حرکت میں آ جاتا ہے۔ ریسرچ تو کر سکتے ہیں، سارا کچھ دے بھی سکتے ہیں، لیکن آپ بتائیں 10 بیج انہوں نے ڈالا تو کبھی کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ 10 کے 10 بیج میں سے جھاڑ نکلے گا، یہ کمپلے پھوٹے گے، ایک آدھ بیج ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں ساری کی ساری سائنس وہاں فیل ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ ڈیڈ سیڈ کے لیے وہ لوگ۔ تو اتنے سارے بیج بوتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے گھر میں اتنے سارے بوتے ہیں، اس میں سے کچھ ڈیڈ سیڈز نکلتے ہیں، اس میں سے نہیں نکلتا ہے، سارے آپ نے فراہم کی سچویشنز، آپ کے سارے آپ نے ٹیمپریچر دیا، وہاں پر پانی تھی، ہوا تھی، دھوپ تھی، لیکن ضروری نہیں ہے 2 پودے رکھیں گے، ایک ابھر جاتا ہے، ایک جل جاتا ہے۔ تو یہ جو وجود حیات ہے، یہ آج تک کسی نے اس کو سمجھ ہی نہیں پائے، کیونکہ حیات تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جو اس کی جو گروتھ کے سائنس اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں نا، وہ کس سچویشن میں وہ شروع ہوتے ہیں۔ ایک مردہ زمین کے ذرا، اب جیسے ہی آپ نے بیج کو زمین میں ڈالا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ احیینا، ہم زمین، وہ جو مردہ زمین ہے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، وہ اخرجنا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اور اخرجنا، ہم نکالتے ہیں اس میں سے حبن، دانے کو، بس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ اب دانا تو نہیں نکلتا ہے نا زمین کے اندر سے، دانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ درخت نکلتا ہے، درخت کے اندر دانے لگتے ہیں، وہ دانے کو تم کھاتے ہو۔ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو اب ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ جیسے ہی آپ نے مردہ زمین کے اندر بیج ڈالا تو وہ بیج جو ہے زمین کے اندر کے ذرات کو اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر وہ جذب کر لیتا ہے۔ اب اس طرح سے کیا ہوتا ہے، مردہ موجودات کو زندہ موجود میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب زمین کے اندر کیا کیا ہوں گے کیمیکلز، آپ سب کو پتا ہے، سارے زمین کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ بیج پہلے بیج ابزارب کرتا ہے، اس کے بعد میں روٹس ابزارب کرنا شروع کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ابزارپشن کا پروسیجر ہو رہا ہے، لیکن یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کے اندر اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کوئی آرٹیفیشلی کچھ کر سکے، جو کر سکتا ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ والے سیکشن میں وہ لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ جو ہر روز جو ہے یہ حیات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیا جلوہ رونما فرما رہے ہیں۔ تو یہ عالم نباتات اور حیوانات میں کیا ہو رہا ہے، حیات کا مسئلہ اور مردہ زمینوں کو زندہ ہونا، یہ ایک طرف اس بات کی طرف یعنی اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ اس جہان کی خلقت میں ایک عظیم علم
اور دانش سے کام لیا گیا ہے۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وی ڈونٹ بلیو دیر از گاڈ، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بیج ایک دن پیدا ہوا، روزانہ کیسے؟ اور جو چنے کا بیج ڈالتے ہیں تو اس میں سے کوئی اور چیز نہیں نکل آتی، انگور ٹماٹر نہیں نکلتا، چنے میں سے چنا ہی نکلتا ہے، انگور میں سے انگور ہی نکلتا ہے، ٹماٹر میں سے ٹماٹر ہی نکل رہا ہے۔ تو یہ روزانہ کے ایک میکانزم جو چل رہا ہے، یہ خود اپنے آپ میں دکھا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک پورے کا پورا ایک بہت عظیم علم ہے اور ایک بہت ہی دانش مندی سے کام لیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ قیامت کی ایک واضح نشانی ہے کہ جب مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو نکال رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو قیامت میں سب ختم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے سب کو دوبارہ سے زندہ کرنا؟ یہ ایک آیت ہے اور اس کو وضاحت سے میں اسی لیے یہاں سے جو نشانیاں اس کو کلیئرلی ایکسپلین اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، ورنہ روزانہ آپ کے سامنے سبزی آتی، ترکاری آتی، آپ روز ترکاری کھاتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کے ہم غور نہیں کرتے، کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تدبر سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہاں پر فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ جو یہاں پر ایک آیت کا ٹکڑا ہے، حبن تو میں نے کہا کہ دانا ہوتا ہے یعنی اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اناج میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اناج نکالا پس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ فَمِنْهُ والا جو ہے نا، ایک طرف تو اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان نباتات کے کچھ دانوں سے غلہ حاصل کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کچھ دانوں سے وہ غلہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد میں اور جو کچھ دانے ہیں وہ انسان کے غذا کے قابل نہیں ہیں، لیکن ان کے دوسرے فائدے ہیں، مثلاً کیا ہوتا ہے، جانوروں کی غذا بن جاتی ہے۔ اب جو ڈیڈ سیڈز ہوتے ہیں جس سے نہیں نکلا ہے یا پھر نکل تو جاتے ہیں لیکن ہر سیڈ آپ استعمال نہیں کرتے، کوئی تھوڑے تھوڑے اچھے نہیں ہوتے، خراب ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جانوروں کی غذا بنا دیتے ہیں، یا پھر کوئی دوائیں بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر رنگ کلرز جو کوئی سیڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ پھولوں کے اندر کے بیج ہوتے ہیں یا کسی چیز سے وہ لوگ کلرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ڈائنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ وہ چیز ہر چیز کھا نہیں لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُم، تو بس اس سے یعنی اس میں سے وہ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرحال انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، ہر چیز جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، اننیسیسری اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فیہا اس میں، جنات باغات، من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے اس میں باغات بنائے یعنی باغات لگائے کھجور اور انگور کے، وفجرنا، اور جاری کیے ہم نے، فیہا اس میں، من العیون، اس میں سے چشمے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے لیا کلو، اچھا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، پچھلی آیت، اس کی تشریح ہے اور مردہ زمینوں کے حیات کی جو کیفیت بیان کر، پیچھے کی آیت میں مردہ زمینوں کی جو کیفیت بیان کر رہے ہیں نا، اس کی تشریح بیان ہو رہی ہے یہاں پر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دانہ نکال رہے، اس کا یہاں پر ڈیٹیل ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا، پھر پچھلی آیت میں کیا تھا، اناج سے متعلق بات تھی، اور یہاں پر کیا ہے، قوت بخش جو غذائیں ہوتی ہیں نا، پھلوں کے متعلق بات کی گئی ہے۔ آپ صرف دانہ تو نہیں کھا سکتے نا، آپ کو کاربوہائیڈریٹ، جیسے ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو کام نہیں چلے گا، آپ کو تو پھر وٹامنس اینڈ منرلس بھی چاہیے، تو وٹامنس اینڈ منرلس کے لیے جو ساری فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس آپ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا تھا، من اور سلوا کھاتے تھے وہ لوگ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ، تو اللہ تعالیٰ من اور سلوا کے ذریعے سے ان کی ساری باڈی کے ریکوائرمنٹ ہے، فزیکل ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، بیلنس ڈائٹ ان کی پوری کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا تھا، ان کو وہ نہیں چاہیے تھا، پروٹینز بھی مل رہے تھے ان کو، کاربوہائیڈریٹس بھی مل رہے تھے، لیکن ان کو کیا، دال چاہیے، چاول چاہیے، سبزی چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، لوکی چاہیے، ساری چیزیں انہوں نے اپنا ایک فل پیلٹ میل کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اسی سے تشبیہ فرماتے ہوئے کہ انسان کی ضروریات کے لیے ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ایک تو دانہ ہے، پھر یہاں پر قوت بخش جو پھلوں کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دو بہترین کامل نمونے کیا ہیں، کھجور اور انگور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں، اور دونوں ہی مکمل غذا شمار ہوتے ہیں انسان کے لیے، دونوں ہی اس کی کمپلیٹ ڈائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان انگور کھا لے تو وہ مطلب جی سکتا ہے، اور کوئی بندہ صرف کھجور کے اوپر بھی جی سکتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ مر جائے گا، تو یہ دونوں ایک مکمل ڈائٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر بہت سارے اشیاء ایسے رکھے ہیں جو کہ انسان کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں پھل انواع اور اقسام کی ضروری وٹامن اور انسانی جو بدن کے لیے جو کچھ بھی مختلف جو انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے جو بھی لائف سسٹیننگ سٹف ہوتا ہے نا،
वो इसके अंदर मौजूद है। अब ये साल भर में क्या होता है, खुश्क और ताज़ा शक्ल में महफूज़ करके इसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 चीज़ों का जो यहाँ ज़िक्र किया गया है, अंगूर और खजूर। इसको आप अंगूर को आप कितने किस्मों से सेव कर लेते हैं ना, जो किशमिश बनती है, मुनक्का है, किशमिश है, उसकी एक तो अंगूर की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत ही तरीकों से आप उसको सेव कर सकते हैं ड्राई करके, साल भर आप रख सकते हैं। ऐसे ही खजूर भी है, तो खजूर भी आप साल भर इसको कच्चे भी खा सकते हैं, संदोलों की शक्ल में भी, मतलब जो कच्चे होते हैं वो भी खा सकते हैं, पके हुए भी पूरे पके हुए खा सकते हैं। फिर आप उसको अलग-अलग तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। और अरब्स के पास में ये चीज़ें, मदीने के पास अंगूर के बागात होते थे और मक्के में तो ये इनके पास होती ही खजूर थी। तो मिसाल देने से उनको जल्दी समझ आ जाती थी। तो जो जहाँ रहता है उसको उसी की मिसाल दी जाती है। तो खजूर के दरख्त के बारे में और खजूरों के बारे में बहुत जगहों पे मिसाल दी गई। हदीस की किताबें बहुत जगहों पे खजूर की मिसाल दी गई है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना, नखीलियों व आनाब, कि खजूर और अंगूर, यहाँ पर छोटी-सी बात है, फजरना के ऊपर छोटी-सी तफसीर है, उसको समझ लें थोड़ा-सा कि आनाब कहते हैं अंगूर, अनब, अनब असल में अंगूर को कहते हैं। अनाब अंगूर की जमा है। नखल कहते हैं खजूर को, और नखील खजूर को नहीं कहते। एक्चुअली नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को। जो जो खजूर का जो झाड़ होता है ना, उसको नखल कहते हैं, और नखील उसकी जमा है। लेकिन अब ये गौरतलब बात है कि एक जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, वो दरख्त की दी है, उसके फल की नहीं दी। फल तो खजूर के तमर कहते हैं, आप सबको पता है, तमर या रतब, जो कच्चा खजूर होता है या पक्का खजूर होता है। लेकिन अनब जो होता है वो अंगूर की जमा अनाब है। ये तो एक मिसाल अल्लाह ताला ने दरख्त की दी है और एक फल की दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि जो अंगूर का जो होता है उसका फल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और उसकी जो दरख्त, जो शाखें, पत्ते और जो दूसरे अशिया उसके होते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है अक्सर के। लेकिन खजूर का जो होता है ना, खजूर आपकी उसकी दरख्त की हर चीज़ से इंसान इस्तेफ़ादा हासिल करता है। उसके पत्तों से, उसके टहनियों से, उसके उसके तने से, उसके फल से, जो कच्चा हो, पक्का हो, और फिर उसके बाद में उसको सुखा के भी इस्तेमाल करता है इंसान। तो इसी वजह से यहाँ पर मुमकिन है, मुख्तलिफ़ तफ़ासीर में ये आया है कि जो नख़ील यानी खजूर की जमा है, नख़ल जो खजूर का दरख़्त है उसको कहते हैं, तो इसके जो फल होते हैं ना, जो तमर होता है वो खुश्क खजूर, और रतब ताज़ा खजूर, ऐसे ही ऑलमोस्ट यही है। तो अब एक जगह फल है और दूसरी जगह दरख़्त का इस्तेमाल होने के लिए ये फ़ायदा है कि जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका दरख़्त का कह दिया, और जो सिर्फ़ फल इस्तेमाल होता है, तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फल के लिए, फल के इस्तेमाल के लिए फ़रमा दिया है। अच्छा, आगे जो अल्लाह ताला ने फरमाया वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, ये नुक्ता भी एक काबिल तवज्जो है। गुज़िश्ता आयत में सिर्फ़ मुर्दा ज़मीनों के ज़िंदा करने का ज़िक्र था, जो कुरान मजीद में आम तौर पे कैसे होता है मुर्दा ज़मीन को ज़िक्र, हमने सूरह बकरा में नहीं, सूरह बकरा में नहीं, सूरह वाक़िया में और सूरह मुल्क में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश बरसाते हैं, जो बारिश के ज़रिए से क्या होता है कि ये हम मुर्दा ज़मीनों को हयात बख्शते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ये इस आयत में क्या है, वफ़ज्जरना और जारी किए हमने इसमें चश्मे, यहाँ पर उयून का भी, आइन कहते चश्मे को, और उयून उसकी जमा है। ठीक है? तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक और भी ज़िंदगी बख्श जो वसीला है, जो ज़मीन को ज़िंदगी, ज़िंदगी से मुराद मैंने आपको जैसे समझाया कि जब उसके अंदर से कोई दरख्त वग़ैरह निकलता है, कोई खेती निकलती है, हरियाली निकलती है, तो हम कहते हैं कि लहलहाती ज़िंदगी उभर रही है। तो अलामत ही उसकी ऐसी है, ग्रोथ इज़, वही कहते हैं लाइफ की जो एग्ज़ाम्पल होता है, लाइफ का जो ज़रिया होता है उसको पहचानने का, वो ग्रोथ होती है। तो फिर उसके अंदर से जो झाड़े दरख्तें निकलते हैं। तो यहाँ पर चश्मों चश्मों को अल्लाह ताला ने यहाँ पर चश्मों के बारे में ज़िक्र किया। तो इसके मुतालिक जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बाज़ जो ज़राअतें होती हैं ना, बाज़ जो खेती वग़ैरह होते हैं, वो बारिश के पानी से वो पनप जाते हैं, और बाज़ को चश्मों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो फल होते हैं, जो दरख्त होते हैं, अमूमन अंगूर का आपको पता है, वो ज़्यादा पानी लगता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहते हुए पानी का या चश्मे का ज़िक्र कर दिया है कि आम तौर पर जारी पानी की भी ज़रूरत होती है, बारिश के पानी के अलावा। बारिश तो सीज़नल वाटर होता है ना, तो उसके अलावा फिर आपको चश्मों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फज्जरना जो यहाँ पर है, ये क्या है कि फज्जरना, ये असल में इसको कहते हैं, एक इसका जो लफ्ज़ी मायने है ना, असल तो इसके बहुत ही ज़्यादा मायने आते हैं, लेकिन फज्जरना असल में वसी और खुले हुए शिगाफ़ को कहते हैं, या फिर खुला खुला शिगाफ़ पैदा करने के मायने में है। शिगाफ आपको पता है, क्रैक जो होता है। तो ये जो चश्मे निकलते हैं वो ज़मीन को फाड़ के एक उसमें से निकलते हैं। शिगाफ खुल खुल के खुला हुआ शिगाफ जो होता है, तो उसमें एक
वसी यानी बड़ा और खुला हुआ शिगाफ जो होता है उसमें से चश्मे जारी होते हैं। तो चश्मे जो होते हैं ये जो ज़मीन के जो शिगाफ होते हैं ना, उसमें से फूट के निकलते हैं। तो ये ताबीर चश्मों के ज़मीन से बाहर निकलने के बारे में भी इस्तेमाल हुई है और फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके ज़रिए से बताते हैं कि पानी को मुर्दा ज़मीन में से सिर्फ़ दरख्त ही नहीं निकलते हैं, बल्कि इसमें से हमने पानियों को भी जारी फ़रमाया है। जैसे आप अम्मा पारे में भी पढ़ेंगे कि ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़मीन बिछाई, फिर उसके ऊपर पहाड़ मेखों की तरह गाड़ दिया, फिर हमने उसमें रास्ते भी बनाए, चश्मे भी जारी कर दिए और उसमें दरख्त भी आए। सारे कुछ मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे के फरमाते हैं कि जब हम ये सारी कुछ ब्यूटीफुल एक सीनरी हम क्रिएट कर सकते हैं, फिर से हम इसको सब खत्म कर देंगे, फिर से हम इसको दोबारा ज़िंदा कर देंगे। तो एक जब इंसान कोई बाग को या कोई खेत को देखता है तो कितना खूबसूरत होता है और अब तो आप माशाल्लाह प्लेन से आप एरियल व्यूज़ भी देख सकते हैं। तो जब किसी बाग को या खेती को देखते हैं और दरमियान से चश्मा चला जाता है उसका, कितना खूबसूरत दिखता है ना? जैसे हमने तौक़ के बारे में कहा था कि किस तरह से ये इस्तेमाल होता था कि कोई दरख्तों के बीच से चश्मा निकल के चले जाता है, तो उसके लिए भी गलल का इस्तेमाल होता था, वर्ड उसका। तो ये चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ज़मीन को हयात बख्शने का भी ज़रिया है चश्मे और ज़मीन में हयात की अलामत को ज़ाहिर करने के लिए भी है, कि उसमें से फट के कोई चीज़ निकल रही है। इधर क्या निकाल रहे हैं ज़मीन को फाड़ के, ज़मीन फटती है ना, आपने देखा होगा जब बीज डालते हैं तो ज़मीन ऐसे फट के उसके अंदर से बीज का कॉम्प्ले निकलते हैं। तो ज़मीन की ज़िंदगी की अलामत है कि उसमें से कॉम्प्ले निकल के दरख्त भी निकल रहे हैं और उसकी अलामत है कि उसके अंदर से अयून चश्मे निकल रहे हैं, जो कि फिर दोबारा उसको दरख्तों की हयात की ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि लियअकुलू मिन समरिही। अच्छा ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये आयत की जो दरख्तों के मकसद खलकत है, वो क्यों हो रहा है? ये आयत बयान कर रही है कि दरख्तों की जो मकसद खलकत है, वो क्या है? मकसद ये है कि वो इसके फल खाएँ, ताकि वो खाएँ, लियअकुलू मिन समरिही उसके फलों से, वमा अमिलतहु और नहीं बनाया उसे अयदीहिम उनके हाथों ने, अफला यशकुरून तो क्या वो शुक्र ना करें? तो क्या वो शुक्र ना करेंगे? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ही प्यारे अंदाज़ में सवाल किया है बंदे से, कि ये फल जो दरख्तों पर तैयार लगे हुए हैं, ये इंसान के लिए क्या है? एक कामिल ग़िज़ा का सबब है और इनको पकाने या दूसरी किस्म की जो किसी भी कोई तब्दीली की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है दरख्त पे फल लग गया तो फिर आप उसको नीचे से कुछ फायर देके पका रहे हैं या उस दरख्त को काट के उसमें मिर्ची, नमक, हल्दी डाल के फिर आप सोच रहे हैं कि इसको 15 दिन रखते हैं, फिर तोड़ के खाएँगे तो हम खाने लायक होगा, वरना तो ये हम खा ही नहीं सकते। या फिर आप कुछ भी उसके अंदर कुछ भी करना नहीं है, लगे हुए दरख्त है, आपको उसको तोड़ना है और खा लेना है। सारे कुछ मीठे उसके अंदर अल्लाह ताला शीरीनी और मिठास भी उसमें डाल देते हैं। अब ये तो अलग बात है कि आजकल मास प्रोडक्शन के लिए आप उसको निकाल देते हैं कच्चे दरख्त पे ही, निकाल के फिर आप उसको रख देते हैं ताकि फिर उसके अंदर वो पक जाए केमिकल्स के ज़रिए से या गर्मी आप पत्तों के ज़रिए से बाहर दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो दरख्त से जो फल खाते हैं, वो मिठास भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें डाल देते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी बयान फरमाते हैं कि कौन है फल में मिठास डालने वाला? कौन है उसमें पानी भरने वाला? कौन है उसके अंदर उस बीज को फल की शक्ल देने वाला? तो ये सारी मिसालें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फल एक आपके लिए रेडी टू ईट लटका हुआ है वहाँ पर और उसमें पैकेजिंग भी हो गई है। कवरिंग जिस फल को जितनी कवरिंग की ज़रूरत है उतना अल्लाह ताला उतनी डेंसिटी की कवरिंग देते हैं उसको। केला होता है, नरम होता है इसलिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मोटा-सा कोस लगा दिया। सेब होता है उसको पतले से काफ़ी है। तरबूज होता है, पानी होता है अंदर अगर आप सोचें आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर तरबूज को अगर सेब जितना पतला छिलका होता तो क्या होता? तोड़ पाते आप उसको? नहीं तोड़ पाते। आपको तो तरबूज को उतना मोटा ही छिलका चाहिए था। और पपाया होता है, तो पपाया को अल्लाह ताला ने पतला सा छिलका दिया लेकिन फल को मज़बूत कर दिया, अंदर खाली कर दिया। अंदर फोकल होता है उसके बीज छोटे-छोटे होते हैं। अगर अंदर अल्लाह ताला ने तरबूज के अंदर पपाया के अंदर अगर नारियल की तरह अगर पानी भर देते तो हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी खूबसूरती के साथ में उसकी तख़लीक़ फ़रमाई है। हर चीज़ को अच्छा ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ आपने तोड़ के खाना है, बल्कि पैकेजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने प्यारे अंदाज़ में की है कि आप उसको एक मुक़र्ररा मियाद तक, मुक़र्ररा मुद्दत तक आप उसको सेव भी कर सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं। केले लाए फ्रिज में 5 दिन तो अच्छे रहते हैं, उसके बाद में वो सड़ना शुरू हो ये नहीं है कि इंसान को खाने के लिए इतना टाइम लगता है कि वो 4-5 दिन में वो खा लेता है उसको। तो वो फिर सेब लाओ, हर चीज़ की कवरिंग पैकेजिंग के हिसाब से उसकी स्टोरेज टाइम होता है। तरबूज है आप ज़्यादा टाइम रख सकते हैं क्योंकि उसकी थिक कवरिंग होती है और फन्नस देखिए आपने देखा होगा फन्नस काटने में कितना उसके अंदर से इतना सा निकलता है छोटा-सा। तो वो इतनी मेहनत से कटता है लेकिन अल्लाह ताला ने बीच में इतना सा रखा है उसके। तो हर चीज़ की पैकेजिंग अलग अंदाज़ में हुई है, ट्रांसपोर्टेशन अलग अंदाज़ में हुआ है और उसके अंदर जो मैच्योरिटी और फर्टिलिटी के बाद में उसका जो सारा कुछ तैयार हो रहा है, वो भी एक अलग अंदाज़ में है। जाम आप देखें पत्तों के अंदर कैसे छुपा हुआ होता है, जाके ढूँढ-ढूँढ के निकालना होता है उसको। फिर जाम जैसे-जैसे पकने लगता है, अगर आप चाहते हैं कि दरख्त के ऊपर ही पके तो फिर उसको कपड़ा रख देते हैं, वरना तो तोते खा जाते हैं उसको।
تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا فرما دی ہیں، لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اگر انسان کوئی پکاتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو سیو کرنے کا، بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہماری چیزوں میں تو ہم جو پکاتے ہیں، ہم اس کو تو اس کے اندر پرزرویٹو بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے اس میں کوئی پرزرویٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ وہاں پر ہے درخت کے اوپر، آپ نہیں کھائیں گے تو پرندوں کے حوالے ہو جائیں گے، پرندے نہیں کھائیں گے زمین پہ گرے گی تو زمین کے کیڑے کھا جائیں گے، لیکن سم ہاؤ وہ ختم ہو جائے گی چیز اپنے آپ سے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ انسان جو بناتا ہے اس کو پھر ختم کرنے کے لیے پھر کیمیکلز بھی ڈالنے پڑتے ہیں، اس کو سیو کرنے کے لیے بھی کیمیکلز، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کیمیکلز ڈالنے پڑتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما عملته ایدیہم، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ یہ جو ما آیا ہے نا، میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، ما 4 چیزوں کے لیے آتا ہے، ما نافیہ، ما مصدریہ، ما موصولہ اور ما استفہامیہ۔ آپ کو ما استفہامیہ بھی آ گیا ہے یہاں پر، صرف گرامیٹیکلی اگر آپ ماں کو 2 معنی میں لے لیں گے نا تو کیسے معنی تبدیل ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ لوگ۔ وما عملته ایدیہم، اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے۔ نہیں جو آ گیا نا یہاں پر تو یہ ماں نافیہ کے لیے آیا ہے، اور ان کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ کھائے ان پھلوں میں سے، اور تمہارے ہاتھوں نے تو اس کو نہیں بنایا نا، یہ جیسے اور نہیں بنایا ان کو، تم عملت ہو، نہیں بنایا اسے یعنی ان پھلوں کو یا پھر دانوں کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا تشکرون، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ یعنی اتنا کچھ ساری نعمتیں وہ ہر روز ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو ہر روز سبزی ترکاری گوشت لا کے کھا رہے ہیں، گوشت تو چلیں ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ ٹاپک میں اس کو ڈسکس کریں گے لیکن گوشت اور سبزی تو ہم سب کھا رہے ہیں نا، سوری فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سب کھا رہے ہیں، دانے ہم کھا رہے ہیں، چاول کے بغیر ہمارا کھانا نہیں ہوتا، روٹی کے بغیر ہمارا کھانا نہیں ہوتا، تو ہر چیز ہم کھا رہے ہیں تو ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو واحد طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے کے کھایا جائے گا، اور کھانے کے بعد میں الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہ ہم دانے کو ضائع نہ کریں، جو ہمارے کھانا ہوتا ہے اس کو ہم مکمل پورے سے صاف کر کے کھائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو وہ جانوروں کے حوالے کر دیں، بکری ہوتی ہے، کوے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو ضائع کر کے مفسرین اور تمام علماء فرماتے ہیں اس چیز کو کہ کھانے کی جو اشیاء ہوتے ہیں اس کو کچرے کے ڈبے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے، اس کو الگ سے پیکٹ میں رکھیں اور کوئی جانور کو کھلا دیں کسی طرح سے کر کے، لیکن کچرے میں ڈالنے سے رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں ان پھلوں سے، یعنی صرف پھلوں سے یہاں آیت میں پھل ہے لیکن پیچھے دانے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تاکہ تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں پیدا کیا۔ اچھا یہ ایک ترجمہ آ گیا، اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے۔ دوسرا ترجمہ اگر ہم ماں کو موصولہ لیں گے تو اور جو کے معنی آئیں گے، وما عملت ہو، اور جو بنایا اسے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ترجمہ بدل گیا، اور نہیں بنایا ایک ترجمہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، ہم نے پیدا کیا، اور جو بنایا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ اب آپ دانے ہیں تو ایک چیز آپ نے لے تو لی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا پروسیس کر لیا اور آپ کے ہاتھوں نے اس کو پیدا کیا، یعنی ایسے نہیں کہ تخلیق آپ نے نہیں کی لیکن پروسیسنگ سٹیج آپ کے ہاتھوں پہ ہوا ہے، جیسے دانے لے کے ہم آٹا بھگاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان پھلوں کو تاکہ آپ کھائیں، اور جو آپ کے ہاتھوں نے تیار کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ فارم میں بھی کھائیں اور انڈائریکٹ فارم میں بھی کھانے کے لیے، تو آپ کو ڈائریکٹ فارم میں بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، انڈائریکٹ فارم میں بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی آپ شکر ادا نہیں کرتے اس چیز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر انسان کو، یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کے لیے، تو کیا وہ شکر نہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میری ان نعمتوں کا، جو اور شکر کا یہاں پر سورہ یاسین میں یہ بھی ہے کہ عوام کے لیے بھی ہے اور خاص خصوصی ان مکے کے مشرکین کے لیے، کیونکہ انہی کی طرف جا رہے ہیں نا، سارا انہی کے بیان ہو رہا ہے یہاں پر، توحید کا بیان ہو رہا ہے، تو یہ تم کھجور کھا رہے ہو، تم انگور کھا رہے ہو، کیونکہ ان کے پاس وہ موجود تھے، اور دانے بھی کھاتے تھے وہ لوگ، ان کے پاس تو جو ہوتا تھا، باجرہ ہوتا تھا، جو کے زیادہ وہ روٹی کھایا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں تم پیدا کر رہے ہو، ہم پیدا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا رزق کھا کے تم شرک کیسے کر سکتے ہو لوگوں کے ساتھ؟ میرے ساتھ میں کسی اور کو شریک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیا کوئی اور پیدا کر سکتا ہے اس چیز کو اگر میں نہ پیدا کروں تو؟ جس پر واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو روک دے زمین کے اندر تو کون ہے زمین کے اندر سے میٹھا ٹھنڈا پانی نکالے تمہارے لیے؟ تو آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلھا، الذی وہ ذات جس نے پیدا کیے، خلقہ پیدا کیے، الازواج جوڑے، کلھا ہر چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں، اس سے ہمیں تعریف کا ایک انداز بھی سکھا دیا گیا کہ سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سکھاتے چلے جاتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا، جوڑے، کلّا مما تم بھی تو، اس سے جو اگاتی ہے، یعنی اس قبیل سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات،
नबातात जो ज़मीन उगाती है, पेड़-पौधों की जो नस्ल होती है उसको नबातात कहते हैं। वमिन अनफुसिहिम और उनकी जानों से यानी हम में से, और खुद उनकी जानों से यानी इंसानों में से भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, नबातात में भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। वमिम्मा वमिम्मा ला यअलमून, और उससे जो वो नहीं जानते। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जोड़, ये बहुत ही ये जो आयत है ना, सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किए हैं जोड़े हर चीज़ में। तो यहाँ पर कि जैसे कि आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने तस्बीह और ज़िक्र के बारे में जो तज़किरा हुआ यहाँ पर, शुक्र अदा करना खुद एक अल्लाह का ज़िक्र है। ठीक है, तस्बीह करने की तरफ इशारा हो रहा है ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और सबको राह तौहीद और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर जो हो रहा है कि पाक और मुनज़्ज़ह है वो ज़ात जिसने ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के और खुद उन्हीं लोगों के और उन चीज़ों के जिन्हें ये नहीं जानते, सबके जोड़े किए हैं। सबको पैर-पैर में बनाया है। हाँ, वो खुद जिसने तमाम जोड़ों को इस वसी आलम हस्ती में पैदा किया है, उसका इल्म और उसकी कुदरत बेइंतहा है। उसमें कोई नुक्स और कोई ऐब मौजूद नहीं है। इसलिए क्या है? इसका कोई शरीक और शबीह नहीं हो सकता, इसका कोई नज़ीर भी नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर तौहीद की इतनी बेहतरीन अंदाज़ में दावत दे रहे हैं कि जिस रब ने, अच्छा, दाने और ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद में अज़वाज के बारे में बता दिया अल्लाह ताला ने कि जोड़ों में पैदा किया। इतनी टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, बारीकियों के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सबको, क्योंकि अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, सबको पता है कि हर चीज़ के पॉज़िटिव, नेगेटिव होते हैं, जोड़े होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, फूलों के अंदर, फलों के अंदर, दरख्तों के अंदर, हर जगह आजकल ग्राफ्टिंग हो रही है, और झाड़ भी जो हो रहे हैं वो लोग नेगेटिव, और वो मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलिन फेमिनाइन बीज अलग होता है, और वो तो बल्कि रिसेंटली मुझे पता चला कि जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि किसी ने बताया था, वो बीमारियों में भी इस तरह का होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस होती है तो वो बीमारी बार-बार पलटती है। मैं कहा सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हर चीज़, अब ये मुझे इसकी तहकीक तो नहीं पता है, तो मुज़क्कर होती है तो ख़त्म हो जाती है और मुअन्नस होती है तो बार-बार पलटती है। तो अज़वाज जो है ये ज़ौज की जमा है। ये लफ्ज़ आम तौर पर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। समझने की बात ये है कि जब जन्नत के बारे में हूरें ज़ौज ज़ौज मिलेंगे, जब वहाँ कहा जाता है ना, तो सिर्फ़ मर्दों के लिए ज़ौज यानी औरतें हूरें नहीं मिलेंगी, ज़ौज जोड़े के लिए कहा जाता है। तो औरतों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर इनाम रखे हुए हैं, चाहे वो हैवानात हो या उनके अलावा हो। इसके बाद इस लफ्ज़ के, अब अच्छा, एक चीज़ जो समझने की है ना, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद में क्या होने लगा, ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ के मफ़हूम में वुसअत पैदा हो गई। ठीक है? और हर इन 2 मौजूद पर बोला जाने लगा, जो एक-दूसरे के नज़दीक है, ठीक है? या फिर एक-दूसरे के ऑपोज़िट हों, इनके लिए ज़ौज का इतलाक़ होना, इसके ज़ौज का वर्ड इस्तेमाल हो। जैसे कि अब दरवाज़ा है मिसाल के तौर पे, दरवाज़े के ऊपर-नीचे 2 चौखटें हैं, या फिर 2 किवाड़ हैं, या फिर 2 एक जैसे तशबीह हो रखने वाले एक जैसे कमरे अगर हो, तो जो मुशाबे कमरों के लिए भी, या फिर दरवाज़ों के जो किवाड़ होते हैं उनके लिए भी ज़ौज बोलना ये इस्तेमाल होने लगा। या फिर जो जो 2 साथी है वो जो साथ मिलके काम करते हैं, तो भई आप ज़ौज से मुराद जोड़ा। तो ये दोनों, ये जोड़ीदार हैं, इस तरह का मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए नहीं, बल्कि हर हर जोड़ीदार के लिए ये इतलाक़ होने लगा। तो इस तरह हर मौजूद के लिए एक ज़ौज यानी जोड़ा तसव्वुर होता है। ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे ज़मीन है, ज़मीन का जोड़ा जैसे लोग कहते हैं कि ज़मीन और आसमान, तो ज़मीन और आसमान दोनों मिलके ही कहा जाता है अक्सर। तो सूरज, पानी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िद ऑपोज़िट भी होती हैं, या फिर जोड़ीदार भी होती हैं, या फिर मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, तो ये सबको जोड़े-जोड़े में शुमार किया गया है। तो मुमकिन है कि यहाँ पर ज़ौजियत से, अब जो आयत है, यहाँ पर इसमें, क्योंकि बहुत लंबी तफ़सीर है, मैं इसको बहुत शॉर्ट करके आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि आयत इतनी, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अलामात है ना, जो निशानी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, इसकी इतनी वसी तफ़सीर है कि मैं शॉर्ट करूँ तो मुझे डर लग रहा है कि हमने हक़ ही नहीं अदा किया इन आयतों का। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बारीकी के साथ में एक-एक चीज़ को फरमा रहे हैं, वमा अमिलतहु अयदीहिम से, जो तुम्हारे हाथों ने पैदा किया, ये भी मायने ले रहे हैं, और नहीं पैदा किया तुम्हारे हाथों ने, ये भी। जब मुफस्सिरीन ने इतनी बारीकी से गौर किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बारीकी से जब बता रहे हैं, तो फिर हम अगर उसको उतना गौर ना करें, तो फिर समझे कि हमने हक़ ही नहीं अदा किया उन बातों को जो अल्लाह ताला हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मुमकिन है कि जो ज़ौजियत है वो मुज़क्कर और मुअन्नस के मायने में है, और कुरान मजीद जो है इस आयत में तमाम आलम नबातात, इंसानियत और दूसरे जितने भी मौजूदात हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना,
اللہ सुब्हानहू व तआला जो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम, और जो तुम्हारी अपनी जानों में, और व मिम्मा ला यअलमून, और उसमें, और उससे भी, उसमें भी जोड़े बनाए जो तुम नहीं जानते। अब देखें, एटम जो है इंसान की जिस्म हर चीज, द मैटर एग्जिस्ट एवरीवेयर, सब हमने आज साइंस में सब कोई पढ़ लिया है कि एटम सबसे छोटा में वो है, माइक्रोस्कोपिक जो भी आप पार्टिकल कहें वो एटम है। अब उसको, उसके अंदर क्या होगा किसी ने नहीं सोचा था एक जमाने में। अब आप सोचिए कि अरब्स को क्या पता था, अरब्स के लिए नबातात बता दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह की किताब हर किसी के लिए। नबातात यानी कि उस जमाने में क्या था, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, जो उगाती है ज़मीन, उनके पास सिर्फ़ खजूर में, उनके पास नर और मादा था, जो उसको मिलाते थे, उसको कुछ कहते थे वो लोग, जो खजूर के नर और मादा को मिलाते थे और कुछ इस तरह के वो अमल करते थे ताकि अच्छा खेती निकले। तो उनको सिर्फ़ खजूर के बारे में पता था। मुमकिन है कि उनको और बाकी उनको ये नहीं था कि हर जड़ी-बूटी में या हर नबातात में जो ज़मीन से उगती है, उसमें जोड़ा होता है। मुमकिन है कि उनको इसका इल्म नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मिम्मा तुंबितुल, हर चीज़ जो उससे जो ज़मीन उगाती है, यानी जो कुछ भी ज़मीन की क़बील से उगती है, जो नबातात है, उसमें जोड़े बनाए हैं। और तुम्हारी जानों में भी जोड़े बनाए, यानी हमारी जान मतलब इंसान ही नहीं, जानवरों में, हर शय में जोड़ा है। अभी कोई जानवर होता है वो, उसी के अंदर नर और मादा होता है। कोई-कोई एक जानवर होता है, उसके अंदर नर-मादा होते हैं, सीज़नल होता है वो। एक सीज़न में वो नर हो जाता है, एक सीज़न में मादा हो जाता है। तो इंसानों के अंदर, जानवरों में, नबातात में, हैवानात में, हर एक में अल्लाह ताला ने जोड़े बना दिए। और बाज़ उन चीज़ों में जो तुम नहीं जानते, ये हमारे लिए, अब ये उनके लिए भी है और हर ज़माने के लिए। हर ज़माने में कोई ना कोई नई चीज़ निकलती रहेंगी, जिसमें जोड़े-जोड़े ज़ाहिर होते रहेंगे। एटम के अंदर देखिए आप, नेगेटिव और पॉज़िटिविटी रहती हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो दे हैव नो पावर, उसको कोई पावर नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स जितने अंदर प्रोटॉन्स होते हैं अगर, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसको अट्रैक्ट करते हैं और वो अपने आखिरी शेल को पूरा करता ही रहता है। इसीलिए 2 चीज़ें मिलती हैं एक-दूसरे के साथ में, बॉन्डिंग होती है, चाहे आप आयोनिक बॉन्डिंग ले लें, चाहे आप कोवेलेंट बॉन्डिंग ले लें, चाहे किसी भी किस्म का कर लें, लेकिन सारे का सारा खेल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो बीच में जो बैठे हैं प्रोटॉन्स, वो सबको खींच रहे हैं अपनी तरफ में। तो ये कितनी बड़ी पीछे केमिस्ट्री चल रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। आप चाहे एटम के अंदर चले जाएँ, चाहे आप फ़िज़ा के अंदर चले जाएँ, सूरज, चाँद, सितारे, अल्लाह ताला यहाँ पर जो बता दिया ना, वमीम्मा ला यअलमून, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, यूनिवर्स में चले गए, सुभान अल्लाह। एक तो ज़मीन थी, जिसके बारे में सारा कुछ बताया, उसके बाद में यहाँ से जो ख़त्म किया आयत नंबर 37 से, आपको सारा कुछ यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही है सारा कुछ। तो ये बताने के बाद में, बताने का वमीम्मा ला यअलमून से मुराद ये है कि जो तुम नहीं जानते। जिस वक़्त सारी ये एटम को ब्रेक किया गया, उस वक़्त थोड़ी थी अरब के ज़माने में, या कुरान उस वक़्त थोड़ी नाज़िल हुआ था। कुरान तो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ है। उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया जिसमें जो तुम नहीं जानते। और आज हमने एटम के बारे में जाने, पता नहीं आज, अब कल ज़माना जब तक इसकी तूल रहेगी, उस ज़माने तक हम कितनी-कितनी जोड़े पता करते रहेंगे, हमें नहीं पता। कहाँ-कहाँ पर जोड़े अल्लाह ताला ने बना के रखे हुए। हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो एक तो यहाँ से, इन आयतों से ये साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये जो झूठा इल्ज़ाम लगाते थे, ये जो इल्ज़ाम लगाते थे, ये आप अपने से गढ़ लेते हैं बातें। तो नबी अलैहिस्सलाम को खुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, क्योंकि खेती-बाड़ी आपसे सब करते नहीं थे। उनको नहीं पता था कि वो खजूर में नर और मादा होता है और उसको जोड़ते हैं। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे, सहाबा वो उसको कुछ कहते थे, मुझे नहीं आता है। खजूरों को जो मिलाते हैं नर-मादा को, वो मिलाने का काम अमल कर रहे थे ताकि वो खजूर बो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ भी होता है मिन जानिब अल्लाह होता है, तुम्हारे इस तरह से करने से क्या होता है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और चले गए। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हम नहीं मिलाते इस बार। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका, मुझे मफ़हूम मफ़हूम के तौर पे मैं आपको बयान कर रही हूँ। ठीक है, हदीस मुबारका है, इसके अंदर कमी-पेशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप सिलसिले वहाँ से गुज़र गए, तो उस वो टाइम पे उनकी जो खजूर की जो वो थी, वो उतनी अच्छी काश्त तो उतनी अच्छी हुई नहीं थी। तो आप सिलसिले में जब दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा कि आपने मना फ़रमा दिया। तो आप सिलसिले ने फ़रमाया कि मुझे तुम्हारे जो काम है, यानी काश्तकार जो है, वो तुम्हारा काम का मुझे इल्म नहीं है। तुम अपने प्रोफ़ेशंस के हिसाब से, अल्लाह माफ़ करे, मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ, अल्फ़ाज़ में अल्फ़ाज़ नहीं है, कमी-पेशी के लिए माफ़ करे अल्लाह ताला। तो यानी हर इंसान अपने-अपने प्रोफ़ेशन का माहिर होता है, तो आप लोग जो कर रहे हो, आप अपने हिसाब से करते रहो। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ है
کہ نبی علیہ السلام کو کھیتی باڑی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں آتی تھی وہی وہ بیان فرماتے تھے۔ تو یہاں پر جو جوڑا بنانے کا حکم یہاں پر جو بتایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں پتا تھا، اور عرب کو نہیں پتا تھا کہ جو وہاں کی جو زمین میں سے اگنے والے نباتات ہیں اس کے جوڑے ہوتے تھے۔ انسانوں کے انفسہم تو ہمارے اپنے جانوں کے اندر یعنی ہر قسم کی جان ہو جاتی ہے، اور وہ مما لا یعلم، ان سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اور تم تو نہیں جانتے بہت ساری چیزوں کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے۔ یہاں آیت نمبر 36 پہ میں اجین کر رہی ہوں، اس کے آگے والی آیت سے سبحان اللہ پوری کی پوری ایسٹرونومی ہے۔ جس کو ایسٹرونومی میں انٹرسٹ ہے ان کو بہت مزہ آئے گا۔ میں دو حصوں کو نہیں جوڑنا چاہ رہی تھی۔ یہاں سے آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، یہاں پر اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں ایک دو آیتوں کا، تو اب ہم اگلی کلاس میں جو کریں گے وہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایسٹرونومی بتا دی ہے۔ آج تک سائنٹسٹ نہیں ڈسکور کر پائے کہ ایسٹرونومی میں ہو کیا رہے ہیں۔ جو سولار سسٹم ہوتا تھا، نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں، پہلے اس کا ایک خیال ہوتا تھا کہ سورج زمین کے اطراف گھوم رہا ہے۔ پھر ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، سارے پلانٹ سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ پھر ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، پلانٹس بھی گھوم رہے ہیں، سارے اپنے ایک ملکی وے میں سب گھوم رہے ہیں، اور ملکی وے بھی گھوم رہا ہے۔ اور اس آیت میں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے اپنے مستقر پہ، یعنی اس کے ٹھکانے پر جا کے وہ سجدہ کرتا ہے ہر روز۔ اب اس کی مختلف تفاسیر دی گئی ہیں کہ ساری کا سارا جو شمسی نظام شمسی ہے، اور یہ جو ساری کی ساری جو خلا میں یونیورس جو ہے اس کے اندر جو ملکی وے ہے، کانسٹلیشنز ہے، سارا کچھ ملا کے ملینز آف ملینز کانسٹلیشنز اور ملینز آف ملینز اتنے سارے ہیں سسٹمز ہے اس کے اندر، تو وہ سارے کچھ عرش کرسی کے نیچے ہے۔ اور جب سورج اس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے نیچے ہے، اور کرسی کے چار پائے ہیں جس کو فرشتے تھامے ہوئے، اور جب سورج اس سے تھوڑے سے دور چلا جاتا ہے یعنی موومنٹ میں جب دور چلا جاتا ہے تو وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جب قریب آتا ہے یہ ایک مثال سبحان اللہ آیت حدیث مبارکہ کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سولار سسٹم کے اوپر وہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی، تو حدیث بھی غلط نہیں ہو سکتی، آیت بھی غلط نہیں ہو سکتی، ریسرچ آگے جا کے کچھ اور نئی چیز پتہ کر لے گی۔ سائنس کے اوپر ہم حدیث مبارکہ کو یا پھر قرآن پاک کی آیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کا مفہوم۔ ریسرچ کے بعد میں ہمیں ممکن ہے کہ کوئی اور چیز پتہ چل جائے گی آگے۔ تو وہ شمس تجری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم کھینچتے ہیں اس سے دن، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتی ہیں۔ اور وہ شمس تجری، اور سورج ہے چلتا رہتا ہے، تجری چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا، کہاں پر چلتا ہے؟ اپنے ایک مقرر راستے پر، یعنی ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ مستقر ٹھکانے کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، رکنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک بھئی ٹھہرنے کی جگہ پہ کوئی چل سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو آیت بہت گہری ہے، یہ اسٹرانومی کے اوپر ہے، تو بہت ہی گہری آیت ہے۔ ایک ایک لفظ کی میں اس لیے تشریح آپ لوگ کو سورہ یاسین کی کرتی آ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ تفکر کریں، تدبر کریں، سوچیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انداز میں ہمیں، سائنس تو ایسی بیکار سی چیز ہوتی ہے، قرآن پاک کے سامنے ہم سائنس تھوڑی کمپیئر کریں گے۔ تو لمستقر لہذا وہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ اب ممکن ہے کہ بلیک ہول کی طرف ساری یونیورس جا رہی ہے تو وہ اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، یا ممکن ہے کہ وہ عرش کی طرف جا رہا ہے، یا اس کی تو میں آپ کو کل مختلف تفاصیر بھی بتاؤں گی، اور آگے ممکن ہے کہ سائنس کچھ اور ریسرچ کر لے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ غالب اور دانا کا نظام یعنی مقرر کردہ نظام ہے۔ والقمر، اچھا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رات کے اور دن کے بارے میں، پھر سورج شمسی نظام کے بارے میں، اب چاند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور چاند ہم نے کیا کر دیا؟ مقرر کیے اس کو۔ والقمر قدرناہ، ہم نے مقرر کیا منازل، اس کی منزلیں، حتی عاد کا، حتی عاد یعنی یہاں تک کہ عادہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، کل عرجون، کس طرح ہو جاتا ہے؟ کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی پتلی سی باریک ٹہنی کی طرح سٹارٹ ہوتا ہے نا، فرسٹ چاند کی پہلی تاریخ کو باریک لگتا ہے، پھر وہ پورا ہوتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے پھر وہ ٹہنی کی طرف چلا جاتا ہے، حتی عدک العجون القدیم، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے للشمس ینبغی، نہ سورج لائق ہے، یعنی اس کو مجال ہے اس کے لیے، لہا ان تدرکا، کہ وہ جا پکڑے کس کو؟ قمر کو، چاند کو، ولا اللیل، اور نہ رات کیا کرتی ہے؟ رات سابق النہار، پہلے آ سکے دن سے، وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب دائرے میں تیر رہے ہیں یعنی گردش کر رہے ہیں۔ یہ آربٹس جو ہے نا اس کے لیے یہاں پر جب سائنس نے ترقی کر لی تو ان کو یہ آئے تھے سمجھ میں، اچھا یہاں تو آربٹل فورس کے بارے میں بتا جا رہے ہیں،
کہ سب اپنے-اپنے آربٹس میں، کوئی آربٹ کراس نہیں کر رہا ہے، کہاں پر ہے، کون سے آربٹ سے؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا خلا میں، لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہٹ سے ایک مائکرو ڈسٹینس بھی نہیں ہٹ سکتے وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ ہر سب کے سب دائرے میں تیر رہیں، تیرتی ہوئی چیز کبھی بھی الگ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ان کے آربٹس فکس کر دیے، وہ اپنے آربٹ کے اوپر اپنا سفر کر رہے ہیں، نہ وہ اپنے آگے جا سکتے ہیں، نہ دن رات سے آگے جا سکتی ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج سے آگے جا سکتا ہے، کوئی نہیں، سب اپنے اپنے آربٹس میں، اگر ایسا کچھ ہونے لگ جائے تو ساری کی ساری یونیورس کولیپس ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو کل کریں گے اس کی تشریح کے ساتھ میں، تو کل کی بہت اچھی رہے گی، میں اسی لیے دونوں کو ملانا نہیں چاہ رہی ہوں، یہ زمین تک رہتے ہیں ہم، آسمان میں کل جائیں گے انشاءاللہ، ابھی تو آپ لوگ کو میں صرف ترجمہ کر کے بتا رہی، تو آپ لوگ اس کو تھوڑا-سا کل کر لیجیے گا، تھوڑا-سا پیچھے کی آیتوں کے ساتھ میں کرتے آئیے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ پانی کے نظام پہ آ جاتے ہیں، آگے والی جو آیت ہے نا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ یہ پھر اللہ تعالیٰ زمین ہوا میں چلے گئے، ایسٹرونومی کے بارے میں ڈسکشن ہوا، پھر پانی کے بارے میں، اب دیکھیں نہ زمین کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی معلومات تھے، نہ ایسٹرونومی کا تو ویسے ہی کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں علم، وہی جو ارسطو اور سقراط وقراط کے ان کے پاس جو کتابیں ہوتی تھی، جو یونان کے جو ریسرچرز ہوتے تھے ان کے پاس کچھ ایسٹرونومی کی نالج تھی، جو پہلی کتابوں سے ان کے پاس کہیں سے آئی تھی وہی نالج، ان کے پاس عربس کے پاس تو کچھ بھی معلوم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ ارسطو سے ان کی کوئی کتابیں پڑھی تھی، نہ سقراط کی، نہ بخارات کی، نہ کوئی سائنٹسٹ کی، نہ کسی کی بھی نہیں پڑھی، نہ کہ ان سے ملاقات کبھی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیزیں بول رہے ہیں تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ساری کی ساری حقانیت من جانب اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کشتیوں کے بارے میں ذکر کرے جبکہ عربز جو ہے انہوں نے پانی دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جب دیکھیں گے تو جزیرۃ العرب جہاں پر مکہ اور مدینہ ہے وہاں تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، آپ کہاں وہاں سمندر کے بارے میں اور فلک یعنی کشتی کے بارے میں ہوتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کشتیوں کے بارے میں، تو وہ حیران ہو جاتے تھے جب کوئی آج کے ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ رسول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی کشتی میں سوار نہیں کیا، تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کشتی میں کس طرح سے بھری ہوئی کشتی کیسے سمندر کے اوپر جاتی ہے، بوٹس اور شپس کے بارے میں تو کانسیپچولی جب تک کوئی انسان دیکھے گا نہیں اس کے کیسے پتہ چل سکتا ہے، اور پھر بہت ساری پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ بھی مثالیں سن کے ماننے کو تیار ہو جاتے تھے لوگ کہ یہ چند آیتوں کو سن کے لوگ ایمان لے آتے تھے، اتنی پاورفل آیتیں ہیں یہ، اور اتنا اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے سارے احکامات چھپے ہوئے ہیں، اتنی دلیلیں چھپی ہوئی ہیں کہ اسی کی بیسس کے اوپر لوگ ایمان ایک آیت کے اوپر لوگ ایمان لے آتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔